بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ضمرہ بن ابو العیس یا ابن العیس رضی اللہ عنہ کی ہجرت۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، برابر نہیں بیٹھ رہنے والے مسلمان جن کو کوئی عذر نہیں، اور وہ مسلمان جو لڑنے والے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے۔ مکہ کی مسکین مسلمانوں نے اس آیت سے یہ سمجھا کہ ان کو مکہ میں رہنے کی اجازت ہے، گو جہاد میں جانا افضل ہے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ کہ جن کی نکالتے ہیں جان فرشتے اس حالت میں کہ وہ برا کر رہے ہیں اپنا۔ کہتے ہیں ان سے فرشتے، تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تھے بے بس اس ملک میں۔ کہتے ہیں فرشتے، کیا نہ تھی زمین اللہ کی کشادہ، جو چلے جاتے وطن چھوڑ کر وہاں، سو ایسوں کا ٹھکانہ ہے دوزخ، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اس پر ان مسکین مسلمانوں نے کہا کہ اس آیت نے تو ہلا کر رکھ دیا ہے، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کرنا ضروری ہے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، مگر جو ہیں بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے جو نہیں کر سکتے کوئی تدبیر اور نہ جانتے ہیں کہیں کا راستہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو مسلمان معذور ہیں ان پر ہجرت فرض نہیں ہے اور مکہ میں رہنے کی ان کو اجازت ہے۔ حضرت ضمرہ ابن العیس رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو لیث کے تھے اور یہ نابینا تھے اور مالدار بھی تھے۔ اس آیت کے نازل ہونے پر انہوں نے کہا، اگرچہ میری نگاہ چلی گئی ہے لیکن ہجرت کے لیے میں تدبیر کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس مال اور غلام ہیں، لہذا مجھے سواری پر بٹھا دو۔ چنانچہ انہیں سواری پر بٹھایا گیا۔ وہ بیمار تھے، آہستہ آہستہ روانہ ہوئے اور تنعیم پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ مسجد تنعیم کے پاس ان کو دفن کیا گیا تو خاص انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور رسول کی طرف، پھر آ پکڑے اس کو موت، تو مقرر ہو چکا اس کا ثواب اللہ کے ہاں، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے جب ہجرت کے لیے چلنے لگے تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے سواری پر بٹھا دو اور مشرکین کی زمین سے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کر دو۔ چنانچہ یہ روانہ ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کی ہجرت۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے اسلام کے ارادے سے چلا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نماز میں تھے، میں بھی آخری صف میں کھڑا ہو گیا اور میں نے ان مسلمانوں کی طرح نماز پڑھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر آخری صف میں میرے پاس تشریف لائے تو فرمایا، تم کس کام کے لیے آئے ہوئے ہو؟ میں نے کہا، مسلمان ہونے کے لیے۔ آپ نے فرمایا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تم ہجرت کرو گے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے پوچھا، کون سی ہجرت کرو گے، ہجرت بادی یا ہجرت باطی؟ میں نے عرض کیا، کون سی ہجرت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، ہجرت باطی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہجرت باطی یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں مدینہ ہی میں رہنے لگ جاؤ، اور ہجرت بادی یہ ہے کہ تم اپنے گاؤں واپس چلے جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا، تمہیں ہر حال میں اطاعت کرنی ہوگی، تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی، دل چاہے یا نہ چاہے، اور چاہے تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، پھر بھی تم اطاعت کرو گے؟ میں نے کہا، بہت اچھا، ضرور کروں گا۔ پھر آپ نے بیعت فرمانے کے لیے اپنا دست مبارک بڑھایا اور میں نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا۔ جب آپ نے دیکھا کہ میں اپنے لیے کسی قسم کی رعایت طلب نہیں کر رہا ہوں تو آپ نے خود فرمایا، جہاں تک تم سے ہو سکے۔ میں نے کہا، جہاں تک مجھ سے ہو سکے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بیعت فرما لیا۔ قبیلہ بنو اسلم کی ہجرت۔ حضرت ایاس بن سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو اسلم کے لوگ ایک درد میں مبتلا ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو اسلم، تم لوگ دیہات میں چلے جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اسے پسند نہیں کرتے کہ ہم الٹے پاؤں دیہات کو واپس چلے جائیں۔
آپ نے فرمایا تم ہمارے دیہات والے ہو اور ہم تمہارے شہر والے ہیں، جب تم ہمیں بلاؤ گے تو ہم تمہاری بات مانیں گے، اور جب ہم تمہیں بلائیں تو تم ہماری بات ماننا، اب تم جہاں بھی رہو مہاجر ہی شمار ہوگے۔ حضرت جنادہ بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ کی ہجرت۔ حضرت جنادہ بن ابی امیہ ازدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کی، پھر ہمارا ہجرت کے بارے میں اختلاف ہو گیا، کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہجرت ختم ہو گئی اور کچھ لوگ کہنے لگے نہیں ابھی ختم نہیں ہوئی، چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا جب تک کفار سے جہاد باقی رہے گا ہجرت ختم نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بنو سعد بن بکر کے 7 یا 8 آدمیوں کے وفد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں ان میں سب سے کم عمر تھا۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی ضرورت کی باتیں پوچھ لی اور مجھے اپنی سواریوں میں سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے، پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے میری ضرورت کی بات بتائیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری ضرورت کی بات کیا ہے؟ میں نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تم سب سے عمدہ ضرورت والے ہو، یا فرمایا کہ تمہاری ضرورت ان کی ضرورتوں سے زیادہ بہتر ہے، جب تک کفار سے جہاد کا سلسلہ رہے گا ہجرت ختم نہیں ہوگی۔ حضرت صفوان بن امیہ اور دوسرے حضرات سے ہجرت کے بارے میں جو کہا گیا اس کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان بن امیہ مکے کے بالائی حصے میں تھے، ان سے کسی نے کہا کہ جس نے ہجرت نہ کی اس کا کوئی دین نہیں، یعنی اس کا دین کامل نہیں بلکہ ناقص ہے، تو انہوں نے کہا جب تک میں مدینہ نہ آؤں اپنے گھر نہیں جاؤں گا، چنانچہ یہ مدینہ پہنچے اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے یہاں ٹھہرے، پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو وہب تم کس لیے آئے ہو؟ حضرت صفوان نے کہا مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ جو آدمی ہجرت نہ کرے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو وہب تم مکہ کے پتھریلے میدانوں میں واپس جاؤ اور اپنے گھروں میں رہو، اب مکہ سے مدینے کی ہجرت تو ختم ہو گئی ہے لیکن جہاد اور نیت جہاد باقی ہے، لہذا جب تم لوگوں سے اللہ کی راہ میں نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تو تم نکل جایا کرو۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ جس کی ہجرت نہیں ہے وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ حضرت صفوان نے قسم کھائی کہ جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہو نہیں آئیں گے وہ اپنا سر نہیں دھوئیں گے، چنانچہ وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر چل پڑے۔ جب مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے دروازے پر پایا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ جس نے ہجرت نہ کی وہ ہلاک ہو گیا، تو میں نے قسم کھائی کہ جب تک آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں گا اس وقت تک اپنا سر نہیں دھوؤں گا۔ آپ نے فرمایا صفوان نے اسلام کے بارے میں سنا اور وہ اس کے دین ہونے پر دل سے راضی ہے، ہجرت تو فتح مکہ کے بعد ختم ہو گئی ہے لیکن اب جہاد باقی ہے اور نیت جہاد باقی ہے، اور جب تم سے اللہ کی راہ میں نکل جانے کا مطالبہ کیا جائے تو تم نکل جایا کرو۔ حضرت صالح بن بشیر بن فدیک بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادا حضرت فدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس نے ہجرت نہ کی وہ ہلاک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فدیک نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور برائی چھوڑ دو، اپنی قوم کی سرزمین میں جہاں چاہے رہو تو مہاجر شمار ہوگے، کیونکہ ہجرت کا حکم ختم ہو گیا ہے اور دوسرے احکام باقی ہیں اس لیے انہیں پورا کرو۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبید بن عمیر لیثی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے گیا، ہم نے آپ سے ہجرت کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا آج ہجرت کا حکم باقی نہیں ہے۔ ہجرت کا حکم اس وقت تھا جب مسلمان کو اپنے دین کے بارے میں آزمائش کا ڈر ہوتا تھا کہ کہیں سخت تکلیفوں کی وجہ سے چھوڑنا نہ پڑ جائے، چنانچہ مسلمان اپنے دین کو لے کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگتا تھا۔ آج تو اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا ہے، آج مسلمان جہاں چاہے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے، البتہ جہاد اور نیت جہاد باقی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔